نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ قاف میں فرمایا کہ تمہاری زبان سے جو ایک لفظ بھی نکلتا ہے تو وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ ایک حاضر باز فرشتہ اس کو لکھتا ہے، اور قرآن پاک کی باقی آیتوں کو جمع کریں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک لفظ، کلمہ نہیں۔ کلمے میں آپ کو پتہ ہے کہ مثال ہے کہ میں آپ سے کہتی ہوں کتاب، کاف تا الف با، 4 لفظ ہے نا۔ میں آپ سے کہتی ہوں بیٹھیے، با تا حمزہ ہا یا، یعنی ایک ایک لفظ کے اندر بہت کچھ ہے۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ ما یلفظو، اور یلفظو کے لفظ میں لفظ موجود ہے۔ لفظ زبان سے نکلنے والا ایک لفظ، الف ایک لفظ ہے، با ایک لفظ ہے، تا ایک لفظ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ قاف میں فرماتے ہیں کہ ما یلفظو، نہیں نکلتا کوئی لفظ، ما یلفظو، نہیں کوئی ایسا لفظ جو ہماری آپ کی زبان سے نکلتا ہے، لکھنے والا اس کو فوراً لکھ لیتا ہے۔ اگر آپ اور میں صرف اتنی ہی بات پہ غور و فکر کریں تو بہت زیادہ فکر لگ جائے گی کہ میری زبان سے کیا نکلتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس میں زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تم کو 2 آنکھیں نہیں دی اور ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ تو لفظ زبان بھی قرآن میں موجود ہے، لیکن کہنے کی بات ہے کہ یہی زبان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے ایک بندے کو مسلمان بناتی ہے۔ ہمارا دل کا ایمان قبول نہیں ہوگا اگر ہم زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہیں گے، لیکن یہی زبان انسان کے ایمان کو خراب بھی کر دیتی ہے۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 علامتیں بتائیں، آپ سب کو زبانی یاد ہوں گی۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، لڑائی جھگڑا ہو تو گالم گلوچ کرے، اور امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اگر آپ ان 4 کو گن کے دیکھیں تو پہلی 3 کا تعلق زبان سے ہے۔ جھوٹ بھی زبان سے بولا جاتا ہے، وعدہ خلافی بھی زبان سے ہوتی ہے، اور گالم گلوچ بھی زبان سے ہوتی ہے۔ پھر امانتوں کی خیانت کی بات آتی ہے۔ تو حقیقت ہے کہ زبان ہماری زندگی میں بہت اہم ہے۔ لقمان جن کا نام قرآن پاک میں موجود ہے وہ ایک غلام تھے۔ کیوں ان کا ذکر قرآن میں آیا؟ روایت میں آتا ہے کہ ان کو حکمت دی گئی تھی، بہت زیادہ حکمت والے تھے، تو ان کے نام کے ساتھ ایک واقعہ منسوب ہے کہ ان کے مالک نے ان سے ایک دفعہ کہا کہ جاؤ سب سے بہترین عضو لے کر آؤ، جانور کا یا جس کا بھی بہترین عضو لے کر آؤ۔ کچھ لے آئے، دوبارہ کہا جاؤ بدترین لے کر آؤ، پھر بھی کچھ لے آئے، اور دونوں دفعہ وہ کیا لے کر آئے؟ زبان لے کر آئے۔ کہنے والے نے کہا اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگے کہ اگر اس کا بہترین استعمال کرو گے تو یہ سب سے اچھی ہے، اور اگر اس کا استعمال برا ہو جائے تو یہ بدترین ہے۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بھی بھلا کون ہوگا جو اللہ کی طرف بلائے، یعنی سب سے اچھا وہ شخص جو اللہ کی طرف بلائے۔ تو اللہ کی طرف بلانا کیسے ہوگا؟ زبان سے ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے عمل سے بھی ہوتا ہے اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن براہ راست تو ہم زبان سے ہی کسی کو اسلام کی دعوت دیں گے، نماز کی دعوت دیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ زبان ہمارے لیے بڑی اہم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ترغیب اور ترغیب میں، آپ نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا اور اسے اس کے گھر نے کشادگی اور گنجائش دی، یعنی دل اس کا گھر میں ہی لگا رہتا ہے، ہر وقت جوتا پکڑ کر اور ہاتھ میں بیگ لے کے باہر جانے کے شوق میں نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات ہے کہ وہ اپنے گناہوں پہ رویا۔ کیا کام ہے خوش بختی کے؟ طوبہ جنت کا ایک درخت ہے جس کا بہت گہرا سایہ ہوگا، اس کی خوشخبریاں دی گئیں کہ جس نے ملک لسانہ ہو، اپنے اوپر لے کر سوچئے، میں اپنے اوپر لیتی ہوں، کیا میں اپنی زبان کی مالک ہوں؟
دیکھیے مالک کون ہوتا ہے؟ چیز کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے. کرایہ دار بھی گھر میں رہتا ہے لیکن مالک مکان اس کو نکال سکتا ہے، رائٹ؟ پیسے دے کے آپ کوئی بھی چیز لے آتے ہیں لیکن کوئی چیز آپ سے واپس لینا چاہے لے سکتا ہے. جب کوئی چیز آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہے نا، پھر پورا آپ کا اختیار ہے. اب اس جملے پہ ذرا سا غور کرتے ہیں میں اور آپ. کیا میں اپنی زبان کی مالک ہوں؟ دوسرے لفظوں میں، کیا میری زبان میرے قابو میں ہے؟ اکثر لوگوں کو میں نے سوچنا ہے وہ منہ سے نکل گئی تھی، وہ بے خبری میں بول دیا، پتہ ہی نہیں چلا، ارادہ نہیں تھا، نیت نہیں تھی، یہ تھا اور وہ تھا. اس طریقے سے ہم بعض اوقات یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بے بس قرار دے دیتے ہیں ان چیزوں کے آگے کہ جس کو ہمارے بس میں ہونا چاہیے تھا. تو جب میں اور آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو کیا زبان میری مرضی سے چلتی ہے؟ آپ کے گھر میں ایک چھری ہو اور اس کا اگر غلط استعمال کر دیں تو کسی کی گردن بھی کاٹ دے گی، اور اگر وہ چھری نہ ہو سکتا ہے آپ کے کچن میں کھانا پکانا شروع ہی نہ ہو سکے. کتنی اہم ہے چھری؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ چیز ایک ہی ہوتی ہے، استعمال اس کا کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے منہ میں جو زبان رکھی تھی وہ کس لیے تھی کہ ہم اس زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں. ایمان دل میں ہو لیکن زبان پہ جان بوجھ کے نہ لائیں تو انسان کا ایمان قبول ہی نہیں ہوتا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان اس لیے دی تھی کہ ہم اس سے اللہ کے نام کو اونچا کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. اسی طرح سے زبان کے جو فوائد ہیں اس کے اندر ہمیں بے شمار فوائد ملتے ہیں، لیکن آج ہم نے زبان کو ایک طرف تو ذائقوں کا حریص بنا دیا، ٹیسٹ کانشیس. آج کیا پکے گا، کل کیا پکے گا، دن کا آدھا وقت صرف تبصروں میں گزر جاتا ہے. کھانا اچھا تھا، کھانا اچھا نہیں تھا، بھنا ہوا تھا، پیاز کی اسمیل تھی، لہسن کی اسمیل تھی، کل کا تھا، پرانا تھا. یعنی زبان سے ہم اچھے فوائد کے ساتھ ساتھ خراب کام زیادہ لینے لگ گئے. اور وہ تو چلے اس جسم کا ایک ٹکڑا تھا نا، ٹیسٹ کے نام پہ جو اس نے اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ بڈز رکھے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتی ہوں؟ کیا میری زبان میرے قابو میں ہے؟ کیا اس زبان کو میں چھری کی طرح سوچ کے چلاتی ہوں؟ ہر جگہ کھلی چھری نہیں رکھتے کہ بچے ہیں وہ پکڑ لیں گے تو کیا ہوگا اور وہ ہوگا اور یہ ہوگا. کیا میری زبان دوسروں کا دل تو نہیں دکھاتی؟ کیا میری زبان کے کٹ سے کسی کے آنسو تو نہیں نکل آتے؟ بہت غیر ذمہ داری کے ساتھ جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان میں سے ایک چیز زبان بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی زبان کا صحیح استعمال مجھے آپ کو سکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو. اور یاد رکھیے کہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا نا، اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا. سلسلۃ الصحیحہ بہت پیاری کتاب ہے، آپ اس کو دیکھیں. اس میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اپنے غصے کو روکا. سوچیں، غصہ تو آتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ غصہ کسی کو نہ آئے. غصے کا نہ آنا ایک عیب ہے. غلط کام کرتے دیکھیں اور غصہ نہیں آ رہا اور ہنس رہے ہیں. بیٹیاں غلط کپڑے پہنتی ہیں اور باپ ہنستے ہی جا رہے ہیں. بیویاں اپنی مرضی کے کام کرتی ہیں اور شوہر کچھ غصے میں نہیں آتے. یہ تو بری بات ہے. غصہ تو آئے گا لیکن غصے کو روکنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا. فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا، اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. کیسے پردہ ڈالتا ہے؟ ایک تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے نا، کیونکہ ایک بندہ جانتا ہے کسی کے بارے میں. آپ سوچیے ذرا، میں اور آپ کسی کی کوئی برائی جانتے ہیں، یعنی کھجلی ہو رہی ہوتی ہے، خارش ہو رہی ہوتی ہے کہ جلدی سے دوسرے کو بتاؤں. ذرا سا سوچیں اگر میں نے نہ بتایا تو کیا ہوگا؟ اور کیا ساری دنیا میں لوگوں کی برائیاں مجھے پتہ ہے جو میں بتا رہی ہوں؟ اور اگر یہی بات میرے اندر ہوتی تو کیا میں یہ چاہتی کہ وہ دوسروں کو بتائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا معیار دیا کہ اس مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کیا سمجھ آیا کہ ہمیں اپنی زبان کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے، ہمارے عیب چھپ جائیں گے. اور یاد رکھیے گا یہ بات بھی کہ عیب چھپتے ویسے بھی ہیں. جب کوئی آپ کو ملے، خاص طور پہ نئے لوگوں میں آپ جائیں، کوئی نئی سسٹر بیٹھی ہیں، بڑی ڈیسنٹ لگیں گی، بڑی مہذب، صاف ستھری، اچھی، پڑھے لکھے گھر سے لگتی ہیں. اب جب وہ بولنے لگیں، بہت اونچی بول رہی ہیں، غصے میں بول رہی ہیں، بہت ہی بول رہی ہیں، یا خواہ آپ سے بیٹھ کے قریت کرنا شروع کر دیں تو آپ کو برا لگے گا. تو کرنا کیا چاہیے کہ خیر کے علاوہ زبان کو ہر چیز سے روک لیں. یہ آپ کا میرا تحفظ ہوگا، کیونکہ یہ زبان کی وہ چیزیں ہیں جو میرے آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گی. حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا. اب دیہاتی کون ہوتے ہیں؟ جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بدو تھے. آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ گاؤں کا کوئی شخص آیا، کہنے لگا
اللہ کے نبی مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اب دیکھیے زیادہ بڑی عقلیں ہوتی ہیں نا تو بندہ بڑی انٹلیکچوئل باتیں کرتا ہے، تھوڑی عقل والا شخص تو کہنے گا بس ایک عمل بتا دیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ ساتھی تو نے بات تو مختصر کی ہے لیکن سوال بڑا لمبا چوڑا ہے، یعنی بات تم نے کہی تو ایک لفظ کی ہے کہ جنت میں جانے والا عمل بتا دے، لیکن اس کا جواب بہت لمبا ہے۔ فرمایا کہ تم اکیلے پورا غلام آزاد کر دو یا غلام کی آزادی میں تم اس کی مدد کرو، اور زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی اور مال کا عطیہ ایسے رشتہ دار کو دو جو ظالم ہو۔ سوچے ذرا کتنے مشکل کام ہے نا، ایسے رشتہ دار جو آپ پہ ظلم کریں اور آپ ان کو تحفے دیں، اور اگر تم میں اس کی طاقت نہ ہو تو بھوکے کو کھانا کھلا دو اور پیاسے کو پانی پلا دو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو، اب آپ دیکھیں کتنے عمل لکھائے ہیں نا، کتنی باتیں آپ نے بولی، یہ کرو وہ کرو، یعنی غلام آزاد کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں میں ہوگا۔ دودھ دینے والی اونٹنی جو آج میرے خیال ہے کئی لاکھ کی ہوگی وہ دو، رشتہ دار کو مال دو جو کہ تم پہ ظلم کرتا ہے، بھوکوں کو کھلائے، پیاسے کو پلاؤ، نیکی کا حکم دو۔ اتنے عمل کر کے آپ نے کہا اگر یہ سب نہ کر سکو تو اپنی زبان کو خیر کے علاوہ بند رکھو۔ واللہ ہمیں اپنی زبانوں کو بند رکھنا چاہیے، فائدے کی بات کرو ورنہ خاموش رہو۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے، رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے، قال فغنیما او سکت فسلما۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں آپ کی زبان مبارک کے، اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے کوئی بات کی تو فائدہ مند کی، اور اگر خاموش رہا تو سلامت رہا۔ کتنا بندہ محفوظ ہو جاتا ہے خاموش رہ کر۔ اور یاد رکھیے جب اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے نا تو دوسروں سے زیادہ بولنے کا مزہ ہی نہیں آتا، لگتا ہے میری بات سمجھتا ہی کوئی نہیں ہے، میں ایسے ہی ان کے ساتھ اپنا سر کھپاؤں۔ خاموشی بھی عبادت بن جاتی ہے، اور ایک شخص جب ایمان قبول کر لیتا ہے نا تو اس کے بعد اس کے لیے سب سے اہم چیز زبان ہے۔ ایک صحابی تھے سفیان رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اسلام کے حوالے سے ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ اس کے بعد مجھے کسی سے کچھ نہ پوچھنا پڑے۔ یہ بھی تو خوبی کی بات تھی نا کہ بس ہر جگہ نہ جاؤں پوچھنے، عمل تو کرنا کوئی نہیں، سب سے لوگ پوچھنا پسند کرتے ہیں، کہ بس آپ سے پوچھ لوں اس کے بعد کچھ نہ پوچھوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا کہو، آمنت باللہ ثم استقیم، میں اللہ پر ایمان لے آیا اور اس پہ جم جاؤ، ثابت قدم رہو۔ کہا ٹھیک ہے، اب یہ بتا دیں کہ میں کس چیز سے بچوں؟ تو آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، فاشار بیدہ الی لسانہ، اشارہ کیا تھا کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو۔ تو میرے آپ کے جنت میں یا جہنم میں جانے میں زبان بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا کہ جہنم میں جو اکثر لوگ جائیں گے وہ اپنی زبانوں کی وجہ سے جائیں گے۔ یہ ہماری کہاوت بھی تو ہے نا کہ یہی عرش پہ بٹھاتی ہے اور یہی فرش پہ بٹھاتی ہے، اور یہ بھی تو کہاوت ہی نا کہ زبان شیریں ملک گیری، اچھی بات کرو نہیں تو چپ رہو۔ بہت ہی خوبصورت انگلش کے ایک ورڈنگ ہے کہ اسپیک when you have words beautiful than your silence، تب بولو جب تمہارے پاس خاموشی سے زیادہ خوبصورت الفاظ ہے۔ تو یہ چند باتیں جو زبان کے لیے میرے آپ کے فائدے کی تھی یہ رکھی ہیں، لیکن آج ہم اس زبان سے جو کام کیے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں، اس میں سے ایک خاص چیز کے اوپر بات کریں گے، اور وہ ہے تجسس۔ تجسس کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیونکہ زبان کی باتیں اور کم بولنا یہ تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور اس کے اوپر چلے ایک واقعہ آپ کو ہلکا سا سنا دیتی ہوں، پھر اس کے بعد بات کریں گے کہ زبان کے بارے میں ایک انسان کتنا کیئرفل ہوتا ہے اور اس کو کتنا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ واقعہ آتا ہے یہ ایک اسلاف میں کہ ایک شخص کہیں سے گزر رہا تھا تو وہاں اس کو ایک سیب نیچے گرا ہوا پڑا کسی باغ کے پاس۔ اس نے سوچا کہ یہ مالک کو دے دوں گا، اٹھایا اور جا کے اس کو دینے لگا۔ جب اس کے پاس پہنچا تو کہا کہ یہ آپ کے باغ کا سیب باہر گرا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ خراب نہ ہو جائے، یہ آپ لے لیجئے۔ مالک نے تو الٹی ہی بات کر دی، کہنے لگا کہ یہ آپ مجھے تو نہیں دینا چاہ رہے تھے، یہ تو آپ نے چوری کیا تھا، اب چونکہ میں نے دیکھ لیا تو آپ فوراً میرے ہاتھ میں کرنے لگے ہیں، میں تو آپ کو سزا دوں گا۔ کہا کہ میری یہ نیت نہیں تھی، تھوڑی سی صفائی پیش کی ہوگی۔ بہرحال جب وہ نہ مانا، کہنے لگے کہ پھر چونکہ آپ مالک ہیں تو آپ مجھے دنیا میں سزا دے لیں، ایسا نہ ہو کہ میں آخرت میں پکڑا جاؤں۔ کہا کیا سزا ہے؟ وہ مالک کہنے لگا کہ تم کو میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی، جو گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے اور چلتی پھرتی بھی نہیں ہے، یعنی ہینڈی کیپڈ ہے۔ کہنے لگا بات تو مشکل ہے لیکن آخرت کی پکڑ کے آگے تو چھوٹی ہے۔
اور حقیقت ہے کہ جن کی نظریں آخرت پہ لگ جاتی ہیں ان کو دنیا کا ہر عمل اچھا یا برا بے معنی لگتا ہے، کیونکہ یہ وقتی ہوتا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ جب وہ تیار ہوا کہا ٹھیک ہے، شادی ہو گئی۔ اب اس شخص کا غم کیا ہے کہ میں بات کیسے کروں گا، جو نہ بولتی نہ سنتی نہ کچھ۔ لیکن جب اپنی بیوی کے پاس گیا، سلام کی تو بہت ہی خوبصورت آواز میں جواب آ گیا وعلیکم السلام کا، اور جب دیکھا تو حسین و جمیل لڑکی اور کوئی کسی قسم کا جسمانی نقص نہیں تھا اس میں۔ کہنے لگا کہ حیرت کی بات ہے کہ تمہارے باپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ اگر مجھے ویسے ہی کہتا تو میں تم سے شادی تو ویسے بھی کر سکتا تھا، تو یہ تمہیں انہوں نے گونگا بہرا کیوں کہا؟ وہ لڑکی کہنے لگی کہ اصل بات یہ ہے کہ جب میں نے اللہ کی کتاب کو سمجھ کے پڑھا تو قرآن کی ایک آیت تھی کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، ایسی بلا ضرورت باہر نہ پھرو۔ کہتی اس کے بعد میں نے بلا ضرورت کیا، میں نے گھر سے جانا ہی چھوڑ دیا۔ جب میں گھر سے نہیں نکلتی تھی تو میرے گھر والوں نے مجھے لنگڑی کہنا شروع کر دیا کہ کیا ہو گیا تجھے، تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ پھر میں نے قرآن کی آیت پڑھ لی کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ جو زبان سے نکلے گا اس کو لکھنے والا فرشتہ لکھ لے گا۔ کہنے لگی میں نے بولنا ہی چھوڑ دیا۔ جب میں نے بولنا چھوڑ دیا تو میرے گھر والوں نے مجھے گونگی کہنا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح سے ایک عمل، تم نے جب سیب واپس کیا تو میرے باپ کو تمہارے اندر ایمان نظر آیا اور اس کو لگا کہ میرے لیے تم سے بہتر شوہر کوئی ثابت نہیں ہو سکتا، اور لہٰذا یاد رکھیے کہ آپ کے میرے لیے دن میں اپنے الفاظ کو گننا ممکن ہو تو ایک ہفتہ گن کے دیکھیے، ابھی بھی صبح سے لے کے اب تک کتنا بولی ہوں، بیکار بولی ہوں کہ ٹھیک بولی ہوں۔ بس دفعہ ہم صرف بولتے ہیں، واللہ صرف بولتے ہیں، ہمیں خود پتہ ہوتا ہے ہماری بات کوئی نہیں سن رہا، نہ سننی ہے نہ سنیں گے، نہ ماننی ہے نہ مانتے، لیکن ہم بس بول رہے ہوتے ہیں، عادتاً بول رہے ہوتے ہیں، اور اس کی بات اس کی بات، ادھر سے بات ادھر سے بات، بہت بڑی بات ہے۔ حدیثوں پہ حدیثیں ذہن میں آ رہی ہیں جو کہ اس موضوع سے مطابقت رکھتی ہیں۔ ایک روایت شیئر کر دیتی ہوں کہ جسم کے اعضاء زبان کی تیزی کی شکایت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے، ابن آدم اٹھتا ہے تو سارے جسم کے اعضاء یعنی باڈی پارٹس، آرگنز زبان کے پاس آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو صبح ہوئی ہے، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، کم بولنا، کیونکہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ظاہر ہے اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے لگے صرف زبان کاٹ کے تو جہنم میں نہیں ڈالی جائے گی نا، پورے ہی جسم جائے گا نا۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ تم پورا جسم جہنم میں کیسے ڈلواؤ گے، تمہاری وجہ سے ہمیں بھی جلنا پڑے گا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق کو ایک موقع پہ حضرت عمر نے دیکھا تو ابو بکر اپنی زبان یوں کھینچ رہے تھے، جیسے نوک کو آگے سے پکڑ کے کھینچے، تو عمر بولنے لگے اللہ کے رسول کے خلیفہ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے یہ مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے جاتی ہے، اور میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جسم کا ہر حصہ زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے، اور خاص طور پہ یاد رکھیے زیادہ باتیں کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فحش گوئی، ایسی لچر پن، بیہودہ باتیں، چھچورے مذاق کسی کو کرنا، اور اسی طرح زیادہ باتیں کرنا نفاق کے 2 شعبے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ نفاق کے ساتھ جنت تو نہیں مل سکتی نا، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت سوچ کے بولیں۔ کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کے در میں کھڑے ہوں گے، ہماری زبان کی کھیتیاں کٹ رہی ہوں گی، کئی لوگوں کی تہجدوں کی کھیتیاں، روزوں کی کھیتیاں، صدقہ خیرات کی نیکیاں صرف زبان کی تیزی سے کٹ جائیں گی۔ جب آپ زبان کا موضوع حدیثوں سے پڑھتے ہیں نا، خاص طور پہ بلیف میں، اس کے بعد دل نہیں کرتا کہ ایک لفظ بھی بولو۔ کوئی کہتا نہیں بولتا تو نہیں بولتے، ہمیں نہیں بولتے۔ لوگ کہتے ہیں یہ مغرور ہیں، یہ کم بولتے ہیں، ان کو باتیں نہیں کرنی آتی۔ بھائی نہیں آتی تو نہیں آتی۔ بہت زبان چلانا کوئی اچھی بات ہے، اور خاص طور پہ خواتین کی۔ مردوں کو تو بھاؤ تاؤ کرنے ہی پڑتے ہیں باہر کے دنیا کے، لیکن عورتوں کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ تو انہی برائیوں میں سے سورۃ حجرات، جس کا دوسرا نام سورۃ الاخلاق بھی ہے، کتنے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ سورۃ حجرات کا دوسرا نام سورۃ الآداب، ادب سکھاتی ہے یہ سورت۔ تو اسی کی آیت نمبر 12 آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ پہلی چیز اس ایک آیت میں ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو بدگمانیوں سے بچایا گیا ہے۔ ظن کیا ہوتا ہے؟ ایسی ایزیوم کر لینا، وہ ہے ہی ایسی، جان کے نہیں کیا ہوگا، بس بہانے بناتی ہے اور رہنے دو، یعنی یہ ٹون یوز کرتے ہیں لوگ۔ یعنی بدگمانی کیا ہے کہ آپ کسی کے معاملے میں خود ہی گھر بیٹھے کچھ نہ کچھ سوچ کے بیٹھ جائیں۔ مثلا کسی کو ٹائم دیا آپ نے 5 بجے کا، 5:15 ہو گئے، نہیں پہنچی تو کوئی کہتا ہے پتہ نہیں پہنچی نہیں، اور رہنے دو، وہ تو آتی لیٹ ہے، وہ کہیں اور چلی گئی، اس کو تو وعدہ ہی نہیں پورا کرنا آتا۔ اس وقت یہ نہیں سوچتے اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو، گھر میں بچہ بیمار نہ ہو، کوئی معاملہ نہ بگڑ چکا ہو، وہ راستہ نہ بھٹک گیا ہو۔ تو بدگمانی کیا ہے؟ ہر بات میں نیگیٹو سوچنا۔ اور آپ مائنڈ نہ کیجئے گا، میں دل کے درد کے ساتھ یہ بات کہوں گی کہ میں نے پاکستان میں جب بھی آئی ہوں سب سے زیادہ لوگوں کو دوسروں سے بدگمان دیکھا ہے۔ آپ اپنی ماسیوں سے بدگمان ہیں، کر لی ہے چھٹی، بہانے بناتی ہیں، آنا کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، جھوٹی ہیں، بدگمان ہے آپ اپنی ماسی سے۔ دیر سے آ جائے تب چھٹی، اور اگر اللہ رحم کرے کل آپ سے 2000 روپے ادھار لے گئی تھی وہ ایڈوانس میں اور آج نہیں آئی، بھاگ گئی، اور سر پہ چڑھاؤ، اور کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو۔ یعنی بعض دفعہ اتنا زیادہ لوگ بدگمان ہوتے ہیں کہ دوسرے کی نیکی برباد گناہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ ماسیوں کو دیکھیں تو وہ آپ سے بدگمان ہوں گی، یہ کنجوس ہیں، کام بڑا رکھتی ہیں، برتن دھوئے تھے ابھی اور لے کے آ گئی، اور مجھے انسان نہیں سمجھتی، پیسے کیا دیتی ہے اور کام کیا کرتی ہے، وہ بھی بدگمان ہے۔ آپ درزی کے پاس جائیں، اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی درزی کے پاس جائے، میں آپ کو دعا دوں گی کہ آپ میں سے کوئی درزی کے پاس نہ جائے، کیونکہ میں نے جاتے ہوئے دیکھا، اور جو وہاں خواریاں ہوتی ہیں، میں کہتی ہوں کہ اتنی ڈس رسپیکٹ کر کے، اتنی بےعزتی کرا کہ اگر ایک جوڑا سل سلا بھی لیا تو کیا اس کی عزت ہوگی؟ آپ کا بوتیک ہوگا تو آپ عورتوں سے ڈیل کرتی ہوں گی نا۔ یقین کریں کہ آج ہر بندہ دوسرے سے بدگمان ہے۔ آپ نے بھی ڈیٹ غلط بتائی اس کو شادی کی، اور اس نے بھی پہلے سے سوچ لیا یہ باجی ویسے ہی بولتی ہے 2 دن بعد کی ہوگی۔ آپ نے فلائٹ کی ڈیٹ 2 دن 4 دن پہلے کی بتا دی، اس کو بھی پتا ہے باجی نہیں، اور اس نے بھی کہہ دی بجلی کوئی نہیں تھی، کام 10 سے لے لیں گے، کام کر نہیں سکتے، سب کی کہیں گے وہ باجی وہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ رکشے والا بدگمان ہے، آپ دیکھیے، ایون میں کہتی ہوں کہ دفتروں میں چلے جائیں، اگر آپ کسی سرکاری کام کے سلسلے میں، کاؤنٹرز پہ بیٹھے لوگ آپ سے بدگمان ہیں اور آپ ان سے بدگمان ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ حرام کھاتے ہیں، یہ کام چور ہیں، یہ ایسے ہی بیٹھ کے، یہ تو ایسے ہی ہیں، یہ ویسے ہی ہیں، لوگ دوسروں کے بارے میں، اور جو وہاں بیٹھے ہیں وہ آپ سے ایسے لگتا ہے کہ کھانے کو پڑیں گے، آپ شاید ان سے کوئی قرض لینے آ گئے۔ یعنی سوری ٹو سے دیٹ، بٹ اخلاقی طور پہ آج ہمارا ملک بہت پیچھے ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی پاکستان کا مقدر سنورے گا، جب پاکستان میں خیر اور عافیت آئے گی نا، تو اس سے پہلے کردار سازی ہوگی۔ آج ہماری عوام کو اسلحے اور ہتھیاروں اور F-16 اور توپوں سے زیادہ کردار چاہیے، اخلاق چاہیے، پیار کرنے والا چاہیے، ایک مسلمان سوسائٹی اسمائلی، مسکراتی ہوئی، دوسرے کا دکھ درد بانٹتی ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، اگر ایک حصے میں درد ہے تو دوسرا حصہ بھی اس کے اوپر تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایسا درد دل میں آئے کہ دوسرے کے لیے تڑپ کے رہ جائیں آپ۔ اور یقین کریں کہ نان مسلمز نے یہ چیزیں ہم سے زیادہ اپنائی ہوئی ہیں۔ مشکل پڑ جاتی ہے، آپ اپنا کوئی غم ان کو بتا کے تو دیکھیں، وہ تو آپ کے گھر تک آئیں گے آپ کی مدد کرنے۔ ہمارے ہاں جھوٹ سچ کو ملا کر کیا کچھ نہیں کیا جاتا، اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پھر مسلمان سمجھتے ہوئے مزید جنت کے طلبگار سمجھے ہوتے ہیں۔ تو بدگمانی بہت بری چیز ہے۔ اور بدگمانیاں کیا ہوتی ہیں، ساتھ ہی تجسس کے اس کو بھی لے لیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے سب کے لیے فائدہ ہوگا۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ کچھ رشتوں میں تو پکی بدگمانی ہے، پکی بدگمانیاں ہوں گی ہمارے دنوں میں۔ ہاں جی، سوئی ہوئی ہے، پڑی ہے اپنے کمرے میں، ابھی یہ ہوگا۔ یعنی کچھ رشتے بھی بدگمان ہیں ایک دوسرے سے، اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ کئی ایسے تعلقات ہیں جس میں بدگمانی ہے۔ تو اس سے بچنے کی کوشش کریں آپ اور میں۔ یقین کریں آپ کا دل خوش ہو جائے گا، آپ مانیں ہی نہ کہ کوئی میرے بارے میں برا کہے گا۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ کسی نے شیطان سے کہا تھا کہ تم جھگڑے کیسے کرواتے ہو، لڑائیاں کیسے کراتے ہو؟ آپ دیکھتے سگی بہن دوسری بہن سے نہیں ملتی، بھائی بھائی کا دشمن دکھتا ہے، بھائی بہن کا رشتہ کتنا پیارا ہے لیکن کیسا اس میں کمی ہے، اس کی وجہ یہ بدگمانی۔ آپ پہلے سے زیوم کرتے ہیں،
میرے بھائی ہیں وہ میرے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے. اب وہ بیچارے اس سے زیادہ بھی کر لیں لیکن آپ کی امیدیں زیادہ سے زیادہ ہوں گی. اچھا بھابھی نے منع کر دیا ہوگا, اچھا بہو نے کہہ دیا ہوگا, یعنی کیا ہے کھچڑیاں نہیں پکی ہوئی. اتنی سیاست تو میرا خیال ہے ہمارے ملکوں کے فورمز میں نہیں ہوتی جتنی ہماری گھریلو سیاست ہے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد کریں. یہاں بیٹھ کے کہیں مجھے کوئی شخص برا نہیں لگتا, کوئی میرا دشمن نہیں ہے, سب میرے مخلص ہیں, کوئی میرے بارے میں سوچ نہیں سکتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ اچھا سوچیں. بس آپ دیکھیے کہ یہاں آپ نے کسی کو بلایا تھا اور وہ ابھی تک نہیں پہنچی, سوچ پڑ جائے کہ یہ کیوں نہیں آئی, خیریت ہے, پریشان نہ ہو, کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, نہ کہ آپ یہ سوچنے لگ جائیں کہ دوسری طرف ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں, ماضی کے امام تھے. وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں جب کوئی بات سوچتے ہو, مثلا چلے یہی مثال ہے کہ آپ نے کسی کو 5 بجے بلایا اور وہ ابھی تک نہیں آیا, کہتے ہیں تم اس کی ریزننگ کرو, تعویلات کرو. مثلا گاڑی خراب ہوگی ایک وجہ, مہمان آگے ہوں گے دوسری وجہ, بچہ بیمار ہو گیا ہوگا تیسری وجہ, 4-5 سوچ لیں, آپ خود ہی سوچ لیں. کہتے تم سوچتے جاؤ, ایک وجہ دوسری وجہ, 99 یعنی 99 وجوہات سوچ لو اپنے دل میں, یہ ہوا ہوگا وہ ہوا ہوگا, اور اس کے بعد پھر خود سے کہو, غور سے سنیے گا, 99 ریزنز میں کیا کچھ نہیں آ گیا ہوگا. پھر اس کے بعد خود سے کہو میرا خیال ہے کہ جو اس کی مجبوری اس وقت بنی ہوئی ہے نا, میں وہاں تک پہنچ ہی نہیں پا رہا. اب آپ دیکھیے کہ بات ہماری پوری ہوئی اس بات پہ کہ بدگمانی نہیں کرنی. میں آپ کو 3 سیکنڈ دوں, اپنے دلوں کو صاف کریں. بہویں ساسوں سے, بہنیں بھائیوں سے, بھائی بہنوں سے, جو جس سے, ماسی سے, یہاں بیٹھ کے بولیں مجھے آج تک دنیا میں کسی انسان میں کوئی خرابی نہیں دکھی. اچھا سوچیں. شوہر کا تو میں نے نام ہی نہیں بیچارے کا لیا, بیویاں بیچاری, یعنی خون کے رشتے چھوڑیے, پیار کے رشتے, محبت کے رشتے بدگمانیوں کی وجہ سے بے مزہ آتے ہیں. یہ پہلا ایک, جیسے وہ دودھ میں پھٹکی دہی کی ڈالتے ہیں تو پھر سارا ہی دہی جم جاتا ہے, اس طرح بدگمانی کی پھٹکی پڑے گی. اللہ نے کہا کیوں نہ کرو بدگمانی, کیونکہ ان بعد الظن اثم, بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اگلے کا تو کچھ نہیں جائے گا, نقصان آپ کا ہوگا, گناہگار آپ ہوں گے.